مشرق وسطی میں جاری جنگ کو 13 دن ہو چکے ہیں، مگر جنگ کی حیران کن حقیقت یہ ہے کہ شدید تباہی کے باوجود ایران مسلسل غیر معمولی اعتماد کا اظہار کر رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ایران کی جنگ جیت چکے ہیں اور اب صرف کام مکمل کرنا باقی ہے، مگر دوسری طرف ایران کی جنگی حکمت عملی اس کے بالکل برعکس تصویر پیش کر رہی ہے۔ ایران جنگ بندی کا کوئی اندیہ نہیں دے رہا اور کہہ رہا ہے کہ جنگ کب ختم ہوگی اس کا فیصلہ تہران کرے گا، نہ کہ واشنگٹن۔ ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کور نے واضح دھمکی دی ہے کہ خلیج میں امریکی مفادات سے جڑے معاشی مراکز اور بینکوں کو نشانہ بنائے گی۔ امریکی مفادات پر براہ راست حملے ہوں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق گوگل اور مائیکروسافٹ جیسی بڑی کمپنیز بھی اس کا ہدف ہیں۔ یوں یہ جنگ اب ڈیجیٹل انفراسٹرکچر تک پھیل چکی ہے۔ ایرانی اعتماد کی ایک وجہ جنگ کے ابتدائی دنوں میں امریکی دفاعی نظام کو ہوا غیر متوقع نقصان بھی ہے۔ ایرانی حملوں سے مشرق وسطی میں کم از کم 17 امریکی فوجی، سفارتی اور فضائی دفاعی مقامات متاثر ہوئے ہیں۔ ان میں 11 فوجی اڈے شامل ہیں جو خطے میں موجود امریکی تنصیبات کا قریباً نصف بنتے ہیں۔ قطر میں ایک انتباہی ریڈار کو نقصان پہنچایا گیا جس کی مالیت $1.1 ارب ہے۔ اسی طرح بحرین میں امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر کو بھی نقصان پہنچا جس کی مالیت قریباً $200 ملین ہے۔ ان حملوں کے نتیجے میں دبئی کا امریکی قونصل خانہ، کویت اور ریاض میں امریکی سفارت خانے عارضی طور پر بند کرنا پڑے۔ یہ وہ حقائق ہیں جن کی بنا پر دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کا اعتماد صرف جنگی پروپیگنڈا نہیں، اگرچہ ایرانی شہروں، انفراسٹرکچر، ایئر فورس اور بحریہ کو شدید نقصان پہنچا ہے، مگر اس سب کے باوجود ایران مسلسل اسرائیل اور خلیجی ممالک پر میزائل اور ڈرون حملے کر رہا ہے۔ یہ صورتحال بڑے سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ کیا مجتبی خامنئی کے سپریم لیڈر بننے کے بعد جنگی فیصلوں میں IRGC کا کردار مکمل طور پر غالب آ گیا ہے؟ کیا ایران کو چین اور روس سے اہم انٹیلیجنس فراہم کی جا رہی ہے؟ کیا آبنائے ہرمز کی بندش سے عالمی معیشت کو نقصان بھی ایران کے اعتماد کی ایک بڑی وجہ ہے؟ ایرانی صدر نے جنگ ختم کرنے کے لیے 3 شرائط پیش کی ہیں جن میں ایران کے حقوق کا اعتراف، نقصانات کا ازالہ اور مستقبل کی جارحیت کے خلاف مضبوط انٹیلیجنس ضمانتیں شامل ہیں۔ یہ ایسی شرائط ہیں جنہیں قبول کرنا امریکہ کے لیے قریباً ہی ناممکن ہے۔ اس پوری صورتحال سے بڑا سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ایران واقعی اپنی مکمل جنگی تیاریوں اور حکمت عملی کے باعث اس قدر پورا ہے یا پھر ایران ضرورت سے زیادہ اعتماد کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ یہی سوال آنے والے دنوں میں اس جنگ کے اصل رخ کا تعین کرے گا۔ اسی پر پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو رہے گی۔ ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان، رضا رومی اور عامر احمد خان صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ IRGC کے بڑھتے حملے، آبنائے ہرمز کی بندش، معاشی مراکز کو نشانہ بنانے کا اعلان اور ایرانی صدر کی 3 شرائط، جنگی حکمت عملی کا اعتماد یا ضرورت سے زیادہ پر اعتمادی؟ عامر صاحب، کیا ایران مکمل جنگی تیاریوں کے ساتھ پر اعتماد ہے یا وہ ضرورت سے زیادہ اعتماد کے خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے؟ ایران کی پرسپشن اس جنگ کی وہ بالکل مختلف ہے۔ وہ جو تجزیے اور تبصرے اور جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں جنگ کی اور جو اہداف بتائے جا رہے ہیں، میرا خیال ہے ایران کی پرسپشن اس سے بالکل مختلف ہے۔ امریکہ لاتے ہے کہ یہ ایک رجیم چینج آپریشن تھا۔ آئی تھنک ایران کے اندر بہت زیادہ کلیئرٹی ہے کہ یہ جنگ شروع کرنے والا امریکہ نہیں تھا، یہ جنگ اسرائیل نے شروع کی ہے، اور اسرائیل کے اہداف میں رجیم چینج کبھی بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ سوچنے والے کو نہیں مارنا چاہتا ہے اسرائیل، وہ سوچ کو مارنا چاہتا ہے، وہ ایک نظریے کو ختم کرنا چاہتا ہے جو کہ پچھلے 50 سال سے اس کے پاؤں کے نیچے ایک کانٹے کی طرح کھڑا ہوا ہے، کیونکہ اس پوری دنیا کے اندر، خاص طور پر اس خطے کے اندر، ایران نے پچھلے 50 سال میں یہ ثابت کی ہے کہ وہ واحد ملک ہے جس کا نظریاتی اور انتظامی ڈھانچہ ایسا ہے کہ اس کو نہ تو اسرائیل کے ساتھ کوئی ضروری سفارتکاری کی اس نے ضرورت محسوس کی اور نہ ہی وہ اس کی عسکری قوت سے ڈرتا ہے، وہ تو امریکہ کی عسکری قوت سے بھی نہیں ڈرتا۔ اور اسرائیل اچھی طرح سے جانتا ہے کہ جب تک اس نظریے کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے ایران کے اندر، تب تک یہ جنگ جو ہے وہ ختم نہیں کرنا چاہے گا، اور امریکہ پر دباؤ جاری رکھے گا کہ وہ اس جنگ سے فالو اپ نہ کرے۔ اب دیکھیں کہ یہ پچھلے یہ $2 کی یہ وار بڑی جلدی ختم ہو سکتی ہے، تو $119 سے آئل پرائس جو ہے واپس $80 پہ آ گئی، لیکن آج آپ دیکھیں تو وہ پھر سے $100 کے آس پاس منڈلا رہی ہے، یعنی کہ عالمی منڈیوں کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جنگ جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ سو ایران کا اگر آپ اس وقت پوزیشن اور سٹانس جو ہے اگر اس کو آپ اینالائز کرنا چاہتے ہیں تو آئی تھنک اس کو ایک ہی طرح سے اینالائز کیا جا سکتا ہے۔ یہ بڑی ویلڈ بات ہی کی ہے صاحب نے، بٹ فرام ود ان ایران وہ ایک ہی پولیٹیکل ویو لے سکتا ہے کہ یا تو ہم ہیں یا نہیں ہیں، اور یہ ایک ایسے آدمی کی حکمت عملی ہے جس کو پتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہے
کہ مجھے باندھ کے رکھ دیا جائے گا یا میرے لیے دنیا میں آپشن محدود ہو جائیں گی. یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں یا تو میں نے بچنا ہے یا میں نے نہیں بچنا ہے. سو وہ اپنے بچنے کی شرائط جو ہے وہ اس کے پاس صرف اور صرف اب یہ آپشن ہے کہ وہ اپنے بچ جانے کی صورت کے اندر وہ ایسی شرائط سامنے رکھے یا ان ٹرمز کے اوپر بچے کہ جنگ تو میں نے اپنی ٹرم پہ نہیں شروع کی لیکن ختم میری ٹرم کے اوپر ہوگی, کیونکہ اگر میں بچ گیا تو مجھے زندہ رہنا ہے. درست ہو گیا. رضا رومی صاحب 2 سوال ہیں. یہ جو ایرانی صدر کی 3 شرائط ہیں, کیا کہا جا سکتا ہے بارگیننگ کی ابتدا ہے یا ناقابل قبول سفارتی چیلنج ہے؟ دوسرا, مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بعد والے امریکہ کی کیا وہ حالت ہوگی جو جنگ سے پہلے والا امریکہ جس طاقت کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں تھا؟ دیکھیے عائشہ, ایران تو ہمیشہ سے مذاکرات چاہ رہا ہے, بلکہ اس جنگ سے پہلے یہی تو خود امریکہ میں اس امر پر بہت اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جو مذاکرات تھے وہ کافی آگے پہنچ چکے تھے اور معاملات جو ہیں وہ حل ہو رہے تھے, لیکن اس سب کو رد کیا گیا اور جو ٹیم تھی انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ مذاکرات فیل ہو گئے اور حملہ ہو گیا. یعنی کہ حملہ کرنا ہی کرنا تھا, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اس قدر پریشر میں تھا اور ہے, اور امریکی صدر کی بات کر رہے ہیں اسرائیل کے, کہ وہ یہ کاروائی جو ہے عجلت میں کی گئی بغیر سوچے سمجھے کہ اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا, یا شاید بات ہوئی ہوگی اور یہ خیال ہوگا کہ ایک محدود پیمانے کی جنگ ہوگی, چند ہی روز میں وہ ختم ہو جائے گی. جب انہوں نے قتل کیا جو پہلے آیت اللہ خامنائی تھے, اس کے بعد یہی خیال تھا کہ شاید اس سے ایک بہت بڑا بھونچال آ جائے گا ایران میں اور حکومت کی تبدیلی جو ہے وہ عمل میں لائی جا سکے گی. مگر وہ آئیڈیا فیل ہو گیا اور ناکام ہو گیا, کیونکہ جو بھی اسٹیمیشن اس میں کی گئی تھی اس کے برعکس ایران کی حکومت نے سروائیو کر لیا, اور ابھی تک وہ سروائیو کیے ہوئے ہیں, بلکہ مضبوط بھی دکھائی دے رہی ہے ان تمام تر نامساعد حالات کے باوجود. ایران کے لیے اس وقت ایک وجودی مسئلہ ہے, اور وجودی مسئلہ بہت کلیئرلی یہ ان کو معلوم ہے کہ اسرائیل کا جو ہدف ہے اس جنگ کے تھرو وہ بیسکلی ایران کی حکومت اور ایرانی جو ریاست ہے اس کا کولیپس ہے یا اس کا خاتمہ ہے. امریکہ کا شاید یہ ہدف نہیں ہے, لیکن اس وقت امریکہ اس قدر دباؤ میں ہے, اور اس لیے موجودہ جو ایرانی حکومت ہے اور ایرانی عوام بھی بڑی حد تک وہ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ کیونکہ جس طریق سے بمباری کی جا رہی ہے ایران کے اوپر اور سویلین ٹارگٹس بھی اب اس کی زد میں آ چکے ہیں. آپ دیکھیے کہ آئل ریفائنریز کے اوپر بومنگ ہوئی ہے, اس کے علاوہ اسکولوں کے اوپر, ہسپتالوں کے اوپر, الغرض وہ تمام ایسی انسٹالیشنز جو ایک ریاست کو بناتی ہیں اور اس کو چلاتی ہیں وہ ٹارگٹ کی جا رہی ہیں. تو اس وقت تو ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے ماں سوائے یہ کہ وہ تمام تر کوشش کر ایک تو اس جنگ کو پھیلائیں جو بڑی کامیابی سے انہوں نے پھیلا دیا اور اس کا بھی احاطہ بھی کیا گیا, اور اس کی جو معاشی جو ہیٹ ہے اور تنگی ہے وہ امریکہ کو بھی اور دیگر ممالک کو بھی محسوس ہو تاکہ وہ سیز فائر کی طرف بڑھیں. جہاں تک شرائط کا تعلق ہے وہ فی الحال تو ناقابل عمل ہے جب تک کہ کوئی باقاعدہ مذاکرات کا پس پردہ آغاز نہ ہو. جی درست ہو گیا.